ایز چیف منسٹر علی امین گنڈا پور میں سوچتا تھا کہ شاید وہ جو دھواں دھار تقریریں کرنے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اسی ہارڈ لائن کو فالو کریں، لیکن آپ میں مجھے وہ کوالٹی نظر آئی ہے کہ آپ فلیکسیبل ہیں مختلف مواقع کے اوپر. کتنا کلوز ریلیشن شپ آپ کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں میں تو جو میٹنگ میں جاتا ہوں تو میری وہ لائنز ویسے ہی ہوتی ہیں. یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے کہ میں مطلب کہ کوئی سافٹ ہوتا ہوں. ہارڈ ہونا کسی بات پہ اپنے موقف پہ کھڑا ہونا، اس کو اپنے اس شدت سے اس کو بیان کرنا، وہ ایک اور بات ہے. لیکن ایک مسئلے کے اوپر اس مسئلے کے حل کے لیے ایک آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کرنا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو میں وہ بھی کرتا ہوں، اپنے موقف پہ بھی بات کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. اور اپنی جو ہماری غلطیاں ہیں، جو ہماری پالیسیز تھیں جس سے ہمیں نقصان ہوا، ان کو ہمیں دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں اور اصلاح کیے بغیر اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے ہر درمی کر کے ہم لگے رہیں اور انا کے مسئلے بنا لیں، تو میرے خیال میں جب قوم کے فیصلے آپ کرتے ہیں تو پھر انا آپ کو سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہے. ذاتی فیصلوں میں آپ جو بھی کریں وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن جب قوم کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں، ایسی ذمہ داری آتی ہے، تو انا کو سائڈ پہ رکھ کے قومی مفاد میں آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ویسا ہی بھی رویہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. جب آپ اور گوہر خان آرمی چیف سے مل رہے تھے تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ سب کو آن بورڈ ہونا پڑے گا پھر مسئلوں کا حل نکلے گا، تو ان کا رسپانس کیا تھا؟ جی میں نے بالکل کہا کہ سب کو آن بورڈ بھی ہونا پڑے گا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنی جو پالیسیز ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان پالیسیز کے اوپر ہمیں ریویو کرنا پڑے گا، اور آگے کے لیے وہ پالیسیز بنائی جائیں گی جس سے ہم عوام کو اعتماد ملے. اس وقت پختونخوا میں جو بڑا مسئلہ ہے، اسپیشلی جو مرڈ ڈسٹرکٹ ہے اور یہ جو ایریا ہے، ایک اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے عوام کا، اور اس اعتماد کو بحال کرنا ضروری ہے. تو میں نے ان کو بات بھی کی کہ وہ میں نے بتایا ان کو، کیونکہ میں نے بیچ میں وہ بات کی تھی، وہ گاڈ فادر کی چھوٹا سا میں نے ایک جملہ کہا تھا، پورا نہیں کہا تھا. تو وہ کیا ہر کوئی بولا تھا ایگزیکٹلی آپ نے؟ وہ گاڈ فادر کا وہ ہے نا، جو میں نے بتایا تھا کہ وہ اف یو ہیو گن ان یور ہینڈ اینڈ آئی ہیو گن ان مائی ہینڈ تو وی کین ٹاک ریزنس. تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا؟ تو یہ تو میں نے ادھر کہا نا. تو میں نے پھر انہوں نے کہا کہ گلیڈیٹر ایک مووی ہے، تو اس پہ جب اس کا وہ ماسٹر ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماسٹر کو مارنے لگے ہیں، اور وہ جب سوسائڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا ماسٹر سے پہلے بلاتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ون فریڈم ون دا کراؤڈ. تو اس جنگ کو جیتنے کے لیے ان لوگوں کا ہمیں ساتھ کرنا ضروری ہے. میں یہ بالکل میرا ایک ایسا موقف ہے کہ جس کو تائید ہر بندہ کرے گا جو سمجھتا ہے اس ایریا کو، اس ایریا کے ڈائنامکس کو، ان لوگوں کو، کہ عوام کی تعاون کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے آپ، اور یہ جنگ نہیں لڑ سکتے آپ. آرمی چیف کا کیا رسپانس تھا؟ بالکل یہی رسپانس تھا، اور یو ایس پازیٹیو کہ بالکل آپ جو کوشش کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ سے آپ بیٹھیں اور آپ یہ بات چیت آگے بڑھائیں، اور مل کر اگر اس سے اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور کوئی سیز فائر ہوتا ہے آپس میں، کوئی G2G ایگریمنٹ ہوتا ہے افغانستان اور پاکستان کے، ناٹ ود دہشت گرد. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ G2G ود دا گورنمنٹ جو اس وقت افغانستان میں ہے. تو بالکل اگر اچھا رزلٹ نکلتا ہے اور اس سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تو ہمیں تو وہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے اس وقت ٹیررزم کا. سر ٹیررزم کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے بہت بڑا ایشو ہے. ہم تو سوچتے تھے کہ آپ اور گوہر خان بیٹھیں گے تو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کچھ چیزیں طے کر کے اٹھیں گے، اس پہ نہیں کوئی ڈسکشن کیا آپ؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے میں کام کر رہا ہوں، پہلے دن سے ہی کر رہا ہوں. جو جس حالات سے ہم گزرے ہم کو پتہ ہے. جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اس کے بعد ایک ایسا یہاں پہ حالات بن گئے اس ملک میں، اور ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہوا اور جس طریقے سے ہوا ہمارے ورکرز کے ساتھ، اور جس طریقے سے فستائیت کی گئی، تو یہ تو دنیا کی سیاسی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی. لیکن ہم سروائیو کر گئے ماشاءاللہ. ہمارے ورکر ٹھہرے، ہمارے لوگ ٹھہرے. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اس آپ بات کیا پہ. کوشش کر رہے ہیں؟ تو میری پہلے سے یہ کوشش ہے کہ یہ چیز جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. اور میری کوشش اس کے لیے ہوتی ہے کہ کبھی 80% تک میں پہنچ جاتا ہوں. پہلے تو کچھ ایسی بات سامنے بانے نہیں رہی تھی، لیکن وتھ پیسج آف ٹائم، کیونکہ اگلے بھی ریئلائز کرتے ہیں نا چیزوں کو دیکھ دیکھ کر